وہ تمام حضرات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا قلبی تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، یعنی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ عمل کیے بغیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا قلبی تعلق مضبوط نہیں کر سکتے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو عمل آپ حضرات کو بتاؤں گا وہ روحانیت کی بنیاد ہے، وہ روحانیت کی ابتدا ہے، وہ ہی روحانیت کی انتہا ہے، یعنی اس عمل کے کیے بغیر آپ روحانیت میں کوئی بھی نمایاں مقام نہیں پا سکتے۔ اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے، پانے کے کئی راستے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو پانے یا اس طرف سفر کرنے کے کئی راستے ہیں، لیکن ان رستوں میں سب سے زیادہ مفید اور آسان محفوظ راستہ جو ہے وہ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب تک آپ یہ عمل اپنے معمولات کے اندر شامل نہیں کریں گے یا اس عمل کے آپ عامل نہیں بنیں گے، آپ کو روحانیت تو ملے گی، غلامی رسول تو ملے گی، فیض ملے گا، آپ آگے بڑھیں گے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کبھی بھی کرنی والے، ڈنڈے والے پیر نہیں بن سکتے، آپ کبھی بھی کرنی والے یا ڈنڈے والے، تصرف والے، اختیار والے عامل نہیں بن سکتے۔ آپ کے پاس روحانیت ہوگی، تصرف ہوگا، اختیار ہوگا، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں وہ بڑی محدود حد ہے، بڑے محدود اختیارات ہیں، بڑے محدود تصرفات ہیں، بڑے محدود کمالات آپ کو نصیب ہوں گے۔ کیوں؟ ہمارے پاس نہ وہ یقین ہے، نہ ہمارے پاس وہ تقوی ہے۔ اگر کوئی ہم ایسا عمل کریں جو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق مضبوط کر دے، تو پھر اللہ والو جس کے شانوں کے اوپر، جس کے کندھوں کے اوپر کملی والے کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی پھر منزل کمزور بھی ہو تو پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ وہ تھوڑی منزل کے ساتھ بھی وہ پا جاتا ہے جو بڑی بڑی منزل پا کر بھی نہیں پاتے، یا بڑی بڑی ریاستیں کر کے بھی وہ مقام نہیں پاتے۔ کیوں؟ جس پہ کملی والے کی نگاہ ہو جاتی ہے پھر وہ ریاستوں کا یا مجاہدات کا محتاج نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی نگاہ کرم اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے کہ ہم قیامت تک بھی مجاہدات کرتے رہیں، ریاضات کرتے رہیں، چلا کشیاں کرتے رہیں، ہم اپنی محنت سے وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب عرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو جن کو اللہ نے قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی کملی کے نیچے چھپا لیا، وہ صحابہ بن گئے۔ تو ساری امت مل کے بھی، امت کے غوث کتب ابدال مل کے بھی ایک صحابی رسول کا مقام نہیں پا سکتے۔ تو اسی طرح دوران ریاضت، مجاہدہ یا دوران سلوک جس کے اوپر حضور کا کرم ہو گیا، یا وہ چل ایسے رستے پہ پڑا کہ جس رستے پہ کرم ہوتا ہے، تو جب اس پہ کرم ہو گیا تو وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا جس مقام پہ دوسرا صدیاں محنت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب عمل میں کیا بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے حضور کا قرب مانگنا ہے، یا آپ حضور کا قرب چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، چاہے آپ کا نریٹو یہ ہے، مقصود یہ ہے، یا کسی تربیت کرنے والے نے آپ کی تربیت کر دی ہوئی ہے، آپ مانگ ہی غلامی رسول رہے ہیں، دو ہی صورتحال ہو سکتی ہے نا۔ کچھ لوگ موحد ہوتے ہیں، ان کی توحید عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی تو بات کرتے ہیں، حضور کی بات نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ حضور کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں کرتے، تو وہ توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کے در کی فقیری چاہتے ہو، تو یہ بات لکھ لو کہ ولایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ساتھ یوں جڑی ہے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے، یعنی در مصطفیٰ کے تم غلام نہیں ہو، تم اللہ کے در کے فقیر نہیں بن سکتے۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب، ان کو فرما دیجئے
اگر اللہ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ اب اس کے اوپر انعامات کیا دے گا؟ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ دو انعامات کا اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر وعدہ کیا ہے۔ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو، دعوے دار ہو کہ ہم مواحد ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر میرا ہی حکم ہے میرے محبوب کی اتباع کرو۔ تو جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو دو انعامات دوں گا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ تمہیں اپنے قریب کر لوں گا، اپنے در کا فقیر بنا لوں گا، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے غلامی رسول کو ولایت کی بنیاد بنایا ہے، ولایت کی بنیاد بنایا۔ اب یہاں دو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، اتباع، اور اتباع کے ساتھ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت۔ اب اطاعت اور اتباع یہ بڑا حساس سا موضوع ہے، دو فکرے میں نے بولنے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھ رہے ہیں۔ اطاعت اور اتباع دکھنے میں یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے، اطاعت نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے۔ جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حکم کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہوتے، نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہوتے۔ لیکن جو اتباع ہے، اتباع ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اطاعت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ کی صرف ہم اطاعت کریں گے، اتباع نہیں ہے۔ تو اطاعت ہم کریں گے حضور کی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ چاہتے نہ چاہتے بھی ہو سکتی، لیکن اتباع جو ہے اس کے لیے محبت کا ہونا شرط ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی منشا کو سمجھو، حضور کی رضا کو سمجھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لب کشائی نہیں بھی فرما رہے، جو چاہنے والے ہیں وہ رضا کو سمجھتے جائیں، جیسے کملی والا کر رہا ہے تم بھی کرتے جاؤ، جیسے حضور بیٹھتے ہیں تم بھی ویسے بیٹھو، جیسے چلتے ہیں تم بھی چلو، جیسے کلام فرماتے ہیں تم بھی کلام کرو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی حکم نہیں بھی دے رہے کہ یوں کرو، تم اپنے آپ کو ان کی اداؤں کے اندر رنگتے جاؤ، اس کا نام ہے اتباع۔ اس کا نام کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع میں حکم نہیں دیا جاتا، حکم نہیں دیا، امتی کیا کرتا ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھ کے اس کی اداؤں کو اپناتا جاتا ہے، کہ میرا محبوب اس طرح کپڑے پہنتا ہے، اس طرح چلتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے، اس طرح کلام کرتا ہے، اس انداز سے سوتا ہے، اس انداز سے سواری پہ سوار ہوتا ہے، یوں مسکراتا ہے یا یوں روتا ہے۔ جو ادا بھی اس کے سامنے آتی ہے وہ اس ادا کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ پھر اس کی ادائیں اور محبوب کی ادائیں، محب کی ادائیں اور محبوب کی اداؤں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، مرشد کی اداؤں اور مرید کی اداؤں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، آقا کی ادا اور غلام کی ادا میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو یہ ہے اتباع۔ تو اتباع کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور محبت کے لیے جس کی محبت ہے یا جس سے محبت کرنی ہے اس کے لیے اس کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اگر ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے تو ہمیں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے کرنا پڑے گا۔ جو میں بات کہتا ہوں کہ اگر ذکر رسول نہیں ہے تو پھر تم عاشق رسول نہیں ہو، تو جو عاشق رسول نہیں ہے وہ غلام رسول نہیں ہے، تو جو غلام رسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپس میں یوں جڑی ہوئی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے میں غلام رسول ہوں لیکن درود پاک سے بھاگتا ہے، درود پڑھتا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا ذکر آتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون نے مجھے رات کو وائس نوٹ کیا کہ حضرت صاحب میں نے خضری عمل کی زکوٰۃ دی ہے، میرے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، میری ساس آئی، ہم نے محفل میلاد کروائی، اس میں ہم نے اس کو مدعو کیا، بس وہ آگ بگولا ہو گئے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ جب میری منشا اور میری رضا یا میرے حکم کے خلاف چلو گے تمہارا میں وہ حشر کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے سارے معاملات دوبارہ سے خراب ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ جادوگرنی ہے ساس،
اس نے جا کے عمل کیا۔ اب محفل میلاد میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا وہ شیطان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جس طرح اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حضور کا نام آئے گا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے، کملی والے کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ شیطان سے یا بد عقیدہ لوگوں سے ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ باقی وہ میلاد جو فی زمانہ چل رہا ہے، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو ذکر رسول کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں ایک اصطلاح ضرور استعمال کر رہا ہوں میلاد کی، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر وہ اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے تو ہم محفل ذکر رسول یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں، مجلس ذکر رسول یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں۔ جب سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میلاد کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، میلاد کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں حضور کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بات کرو۔ ہمیں ان باتوں میں نہیں الجھاؤ کہ سیرت النبی کانفرنس جائز ہے ناجائز ہے، میلاد جائز ہے ناجائز ہے، ہمیں ان باتوں میں نہیں الجھاؤ۔ یہ پیٹ کے پجاریوں کے لیے ہمارے سے بات کر رہی ہیں تو یہ بات کرو کہ اللہ کا ذکر جائز ہے یا ناجائز ہے، حضور کا ذکر جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بات کرو، ہم دلائل دیں گے، ہم تجھے مطمئن کریں گے، اور قیامت تک تو نہ یہ سوال کر سکتا ہے نہ ہی ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ بات اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی ہے، بہانہ کوئی بھی ہو، چاہے محفل میلاد کا بہانہ ہو یا سیرت النبی کانفرنس ہو یا سالانہ کوئی اجتماع ہو، کوئی بھی ہو، بہانہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہوگا ہمارے اندر عشق رسول نہیں آئے گا۔ عشق رسول نہیں ہے تو غلامی رسول نہیں ہے، غلامی رسول نہیں ہے تو اللہ کے در کی فقیری نہیں ہے، یعنی آپ کو ولایت نہیں مل سکتی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کے قرب یا اللہ کی طرف جانے والے راستے لامحدود ہے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا قرب، آپ کی غلامی، آپ کی طرف جانے والے راستے لامحدود ہیں، لیکن کوئی ایک راستہ ایسا بھی ہوتا ہے جو آسان بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے سلسلہ علیہ قادریہ شافعیہ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرے قرب کے راستے کئی ہیں، تیری معرفت کو پانے کے راستے کئی ہیں، تیری طرف بڑھنے کے راستے کئی ہیں، یا اللہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا جو مختصر بھی ہو، آسان ترین بھی ہو اور محفوظ بھی ہو، اور میں جلدی تیرا قرب پا جاؤں۔ تو رب نے الہام کیا، القاء کیا، عبد القادر اگر تو میرا قرب چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے، محفوظ راستہ چاہتا ہے تو میری مخلوق کی خدمت کر، میری مخلوق کی خدمت کر۔ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا، پھر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مخلوق کی خدمت کے تو کئی شعبے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے کسی کو راستہ بتا دیا، وہ بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ یہ جو میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ آپ نے کسی کو دعائی لے کر دے دی، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ کسی کو 2 لفظ پڑھا دیے، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ کسی کو راستہ بتا دیا، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ مخلوق کی خدمت کے تو کئی شعبے ہیں۔ تو جب میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو رب نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا، یعنی کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب سے زیادہ آسان اور محفوظ راستہ ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ اس لیے خانقاہی نظام کے اندر لنگر چلتا ہے، جو لوگ آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کو پانی پلایا جاتا ہے، ان کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ مخلوق کی خدمت کا راستہ چنا۔ اب یہ ہو گیا اللہ کی طرف کا راستہ، اب ہے دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کا راستہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا جو راستہ سب سے زیادہ محفوظ ہے اور سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ منور ہے، جس کی نورانیت سب سے زیادہ ہے، اور اگر سالک کامیابی سے سفر کر جاتا ہے تو اس کو وہ تصرف، وہ اختیار یا ولایت کا وہ مقام ملتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتا۔ وہ راستہ ہے اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جتنی حضور کی اتباع کرو گے، جتنا غلامی میں آگے بڑھتے جاؤ گے، اتنا ہی تمہارے ولایت کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ تو جو راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، یعنی ولایت کا اعلیٰ ترین مقام چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 2 اذکار ہیں۔ کیا ہیں؟ 2 اذکار۔
پہلا کیا ہے کہ کوئی بھی عامل ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی ہے، کسی بھی صورت کا اس نے ذکر کیا ہوا ہے، ریاضت کی ہوئی ہے، زکوٰۃ دی ہوئی ہے، اس کا عامل بنا ہوا، اس کا فیض لیا ہوا ہے، وہ سارا آنکھوں پہ ہے کیونکہ قرآن ہے. لیکن اگر وہ سورہ مزمل کا عامل نہیں ہے تو اس پہ وہ کرم نہیں ہوتا جو سورۃ مزمل کے اوپر حضور کا کرم ہوتا ہے. سورۃ جن کا وہ عامل ہے اور بڑا ہی کرنی والا عامل ہے، ڈنڈے والا عامل ہے، لیکن سورۃ مزمل کا عامل ہے نہیں ہے. جو حضور کی نظر سورۃ مزمل کے عامل کے اوپر ہوگی یا جو اللہ کا کرم سورۃ مزمل کے عامل کے اوپر ہوگا وہ سورۃ جن والے کے اوپر نہیں ہوگا. یا سورۃ یاسین ہے، سورۃ فلق ناس ہے، کوئی اور سورت ہے، اس عامل کے اوپر وہ کرم نہیں ہوگا جو کرم سورۃ مزمل کے عامل کے اوپر ہوگا. جو سورہ مزمل کا عامل ہوگا اس کے اوپر اللہ بھی کرم کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نگاہ کرم فرما رہے ہیں. پہلی بات. دوسرا ذکر یا دوسری بات یہ ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑے گا اس کے اوپر اللہ کا بھی کرم ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توجہ آئے گی. کیوں؟ رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ خود درود بھیج رہا ہے، اس کے تمام فرشتے بھی بے شک درود بھیج رہے. تو جو عمل اللہ کر رہا ہے اس سے بڑھ کر یا اس سے افضل عمل نہیں ہے. تو جو شخص سورہ مزمل اور درود پاک ان دو اذکار کو پکڑ لے گا پھر اللہ والوں اس کو کسی تیسرے ذکر کی ضرورت نہیں رہ جائے. یعنی میں نے واضح کر دیا اگر تو اللہ کی طرف بڑھنا ہے تو مخلوق کی خدمت کرو. اور خدمت میں سے کون سی خدمت؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، ضرورت مند ہے ان کی ضرورتیں پوری کرو. یہ سب سے آسان اور محفوظ رستہ ہے جس رستے پہ ڈکیتی نہیں ہوتی، ایمان نہیں چھنتا، راہزن جو ہے وہ گمراہ نہیں کرتے، لوٹتے نہیں ہیں. حضور کی طرف بڑھنا ہے تو سورہ مزمل اور درود پاک یہ دو کا جو مجموعہ ہے، دو اذکار لے کے چلو گے تو تمہارا رستہ آسان ہو جائے گا. تم بد عقیدہ لوگوں سے بچتے رہو گے. وہ لوگ جو فیض یاب ہوئے ہیں ان کی نگاہ تمہارے اوپر رہے گی، وہ چوکیدارا کریں گے. یعنی ادھر جانا ہے، حضور کی طرف بڑھنا ہے تو سورہ مزمل اور درود پاک، اللہ کی طرف بڑھنا ہے تو مخلوق کی خدمت. تو ہم نے اللہ کی طرف بڑھنا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ. لیکن وہ منزل ملتی ہے وایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جو کہتا ہے کہ نہیں بس مخلوق کی خدمت کرتے جاؤ، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، وہی تو گمراہ ہے. وہی تو گمراہ ہے. وہ توحید پرست ہو کے گمراہ ہو گیا. اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت وایا در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیوں رب نے قرآن اتارا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا قرب، اللہ کی محبت ملنی اسی صورت میں ہے جب در مصطفیٰ کی غلامی ہو. یہ سیدھا سیدھا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سیدھا سیدھا نہیں ہے. یہ پہلے ایسے جائے گا در مصطفیٰ پہ، پھر سیدھا ہوگا. جب مالک سیدھا کروائیں گے تو سیدھا ہوگا. اللہ والو جب اس رستے پہ چلنا ہے تو ہم نے دو اذکار کو لے کر چلنا ہے. ایک ذکر ہے درود و سلام کا اور دوسرا ذکر ہے سورہ مزمل کا. اب سورہ مزمل کیسے پڑھنی ہے، درود پاک کیسے پڑھنا ہے اور درود کون سا پڑھنا ہے، یہ عمل آپ توجہ کے ساتھ سن لیں. اگر آپ کو میری پہلی بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نہیں بنتے ہم اللہ کے در کے فقیر نہیں بن سکتے. اب ہم بات کریں گے کہ کون سے اعمال کریں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی بآسانی مل جائے، بالخصوص آج کے دور میں. تو اس کے لیے میں نے دو اعمال بتائے ہیں، ایک ہے سورہ مزمل اور دوسرا ہے درود پاک. پہلے بات کرتے ہیں سورہ مزمل پہ. چاند کی 13، 14، 15 رات کو جو یعنی راتیں ہیں، اس میں آپ نے پہلے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یعنی آپ نے اپنے سفر کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے شروع کرنی ہے. سورہ مزمل کی زکوٰۃ کن راتوں میں ادا کریں گے؟ چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14، 15، یعنی 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی رات. آپ نے 111 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے. مکمل شرائط کے ساتھ پڑھیں گے، حصار کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر آپ کو شرائط کا علم نہیں، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سورہ مزمل کی جب زکوٰۃ دیں گے تو آپ مضبوط حصار کریں تو سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ حصار نبوی علیہ السلام کر لیتے ہیں تب بھی چلے گا. لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، اس لیے مضبوط حصار کریں.
वो तमाम हजरात जो आज पहली बार सुन रहे हैं या सोशल मीडिया पे पहली बार सुन रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, वो सामने आ जाएगा। आप लिखें हसारे नबवी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी, दोनों सामने आ जाएंगे। दोनों बयानात छोटे छोटे, उनको सुने, समझे आपको कौन सा करना आसान लग रहा है। लेकिन मैंने वाज़े भी कर दिया कि खिजरी अमल करोगे तो वो ज्यादा महफूज है, वो ज्यादा ताकतवर हसार है। हसारे नबी अलैहिस्सलाम करोगे वो महज हसार है, लेकिन वो मजबूत है क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाया है, इसलिए वो हसार भी चलेगा। इन दोनों में से जो आप मुंतखब कर लेते हैं, 13 तारीख की रात को आपने एक वक्त का तयन कर लेना है और हसार करके 111 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़ेंगे। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे, अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। पानी आपने पास रख लेना है, खुशबू आपने पास रख लेनी है, तस्बीह आपने अपने पास रख लेनी है। आज जो खुशबू आप इस्तेमाल करेंगे तादम मौत अब यही खुशबू चलेगी। जोन सी मर्जी खुशबू इस्तेमाल करें, आपके ऊपर है। जोन सी मर्जी तस्बीह इस्तेमाल करें, लक्कड़ की करें, संदल की करें, या वो आजकल जो काउंटर आता है वो इस्तेमाल करें, इट इज ऑल अप टू यू। ये आपके ऊपर है, कोई इसमें सख्ती नहीं है। सिर्फ शराइत क्या है, एक वक्त का तयन करना है, एक लिबास होगा, एक ही खुशबू होगी, ठीक है, और तादाद भी एक ही चलेगी 111। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वलो हर 11 बार दुरूद इब्राहिम होगा। और पहले आप हसारे नबवी करेंगे और बेहतर है कि आप पहले हसार खिजरी अमल का करेंगे। ये मुख्तसर सी शराइत है, कोई जलाली जमाली परहेज इसके साथ नहीं है। अब आपने 3 दिन की ये ज़कात अदा करनी है, लेकिन इस 3 दिन की ज़कात के साथ ही आपने दुरूद पाक की भी 3 दिन की ज़कात अदा करनी है। और दुरूद पाक मैं कह रहा था कौन सा चलेगा, जब हमने रास्ते को आसान करना है तो दुरूद पाक चलेगा, दुरूद ताज। दुरूद ताज आप पढ़ेंगे, सूरह मुजम्मिल आप पढ़ेंगे 111 बार और दुरूद ताज आप पढ़ेंगे 41 बार। कितनी बार? 41 बार। 41 बार दुरूद ताज और 111 बार आपने सूरह मुजम्मिल पढ़नी है। पढ़ के पानी पे दम करें, पानी वो पिएं, घर में छिड़कें, घर में कोई बीमार है उसे पिलाएं। इस तरह घर में जादू के असरात हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में बीमारी है, अपने घर पे छिड़कें। कारोबार की जगह वहां बंदिश है, माली तंगदस्ती है, तो वहां पानी ले जाएं, वहां आप छिड़कें। अगर घर में कुछ ज्यादा बीमार है तो उसको उस पानी के साथ आप नहलाएं, पानी बढ़ाते जाएं, सादा पानी डाल के, और उसको इस्तेमाल करवाएं। 3 दिन का ये अमल है। रोजाना आपने 13 की रात को, 14 की रात को, 15 की रात को आपने 111 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़नी है और 41 बार आपने दुरूद ताज पढ़ना है। अल्लाह बोलो, ये आज वो मोती आपको दे रहा हूं कि ऐसे पलक झपकने में तुम्हारे पे करम हो जाएगा। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या हदिया दिया है और कौन सा आसान और महफूज रास्ता दिया है। सारी जिंदगी रियासतें कर कर के, वजीफे कर कर के मर जाओगे, टंगे नहीं टुंगे जाओगे। मिलनी आज के दौर में तुम्हें कोई शय नहीं। ये शाफी ने मुख्तसर सा छोटा सा अमल दिया है, इतना कीमती मोती दिया है। अल्लाह वालों, इसको अपने अंदर उतार लेते हो, 3 दिन का सिर्फ काम है, तुम्हारा वलायत का रास्ता, हुजूर अलैहि सलाम की गुलामी का रास्ता खुल जाएगा। फिर हर महीने 13, 14, 15 को ये अपना अमल दोहराते रहना है। हर महीने की 13, 14, 15 को ये अमल दोहराते रहना है। अगर बिलफर्ज खवातीन है वो 13, 14, 15 को ये अमल करना चाह रही हैं, वो हालतें नापाकी में आ गई हैं, तो वो 21, 22, 23 को ये अमल कर सकती। इस तरह आप मर्द हजरात है, आपका कहीं आना जाना हो गया, गमी खुशी हो गई, आप 13, 14, 15 को ये अमल नहीं कर सके, आप 21, 22, 23 को भी ये अमल कर सकते। तो ये दोनों ऑप्शन भी मैंने आपके सामने रख दी। उसमें अगली आसानी ये है, वो तमाम हजरात जो बयान सुनकर ये ज़हन बना रही है कि हम भी ये अमल करेंगे कि जिससे दुनिया भी बनती और आखिरत भी बनती, अल्लाह भी मिलता है, उसका हबीब भी मिलता है, तो हम भी ये अमल करेंगे। लेकिन हम 111 बार सूरह मुजम्मिल पढ़ें, हम शुगर के मरीज हैं, हमारे से बैठा नहीं जाता, या हमारा फलां उज़र है, हमारे बच्चे हैं, हम इतना वक्त नहीं दे सकते, उनके लिए मैं आसानी दे रहा हूं। आप ये तरतीब भी बना सकते हैं कि रात को मिसाल के तौर पे आप 10 बजे ज़कात देने के लिए बैठे, तो आपने पहले सूरह मुजम्मिल की ज़कात शराइत के साथ, जो मैंने 2-4 शराइत बताई हैं, उनको पूरा करके ज़कात आपने दे दी, बस आप दुआ करके उठ जाए। दुरूद ताज नहीं पढ़े। फजर की नमाज जब पढ़ें, फजर की नमाज के बाद आप 41 बार दुरूद ताज पढ़ लो, वो भी चलेगा।
یعنی عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لوگے تب بھی یہ کام چلے گا۔ اور اگلے دن بھی صبح روزہ رکھنا ہے، ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں، یعنی 13، 14، 15 کی رات کو یہ عمل کریں گے اور 13، 14، 15 دن کے 3 ایام 20 کے روزے رکھیں گے۔ اللہ والو ظاہر بھی منور ہوتا جائے گا، باطن بھی منور ہوتا جائے گا۔ سالوں پرانا جادو ہے، وظائف کے اثر بد ہے، کالی نظر کا وار ہے، یا کسی بھی ذرائع سے نیگیٹو انرجی آئی، اس نے آپ کو ہٹ کیا ہوا ہے، متاثر کیا ہوا ہے، ہر طرح کی غلاظت سے، نحوست سے، نجاست سے اللہ آپ کو پاک کر دے گا۔ تمام علائشوں سے آپ پاک اور صاف ہو جاؤ گے۔ روحانیت کا رستہ اب ایک بار کھل جائے گا، سمجھ آگئی بات؟ لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے گناہوں سے توبہ اور یقین کامل۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صرف 2 شرطیں لگا رہا ہوں، قرآن نے 2 لگائی ہیں، وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ عملیات کی دنیا کی بھی یہی 2 ہی شرائط ہیں کہ آپ کا اس عمل کے اوپر یقین ہو۔ شافی کی بات پہ یقین نہیں، قرآن پہ یقین۔ میری بات کیا ہے؟ میری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن پہ یقین۔ کیوں؟ میں آپ کو کچھ جنتر منتر سفلی عمل نہیں بتا رہا کہ میرے ابے نے پڑھا تو یہ ہوا، میری اماں نے پڑھا تو یہ ہوا، میرے دادے نے پڑھا تو یہ ہوا۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو قرآن تقاضا کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یقین کامل، ھدی للمتقین، تقوی۔ تو 2 شرائط ہے، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری سے بچو، اور یقین کامل۔ ان 2 شرائط کو پورا کر کے یہ عمل کرو، اللہ والو اس دھرتی پہ تم ہوگے، تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہوگا۔ جس علاقے میں ہوگے اس علاقے میں تم ہی ہوگے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس علاقے میں 20 عامل ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، لیکن جو تیری ولایت کا رنگ ہوگا وہ نرالا ہوگا، وہ بے مثل و مثال ہوگا۔ جو نعمت سرکار تجھے عطا کریں گے وہ تجھے عطا کریں گے، وہ تیرے ہی پاس ہوگی، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوگی۔ تیرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا، تیرے مد مقابل ہی کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ درود تاج پل بھر میں وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے، یعنی میرا غالب گمان ہے کوئی 20 دن پہلے یا زیادہ سے زیادہ 25 دن پہلے، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں 20-22 دن کی بات ہے، UK سے ایک وائس نوٹ آیا، یعنی ایک فیملی نے میرے سے رابطہ کیا آن لائن جو ہماری سروس ہے اس کے ذریعے، کہ حضرت صاحب میرا بیٹا ہے وہ بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنتا نہیں ہے اور بولتا نہیں ہے۔ میں نے جب اس خاتون کا وائس نوٹ سنا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کامچور بھی ہے اور اس کا عقیدہ بھی ڈاواڈول ہوا ہے، اور یہ وظیفے پڑھ پڑھ کر ٹنگی بھی ہوئی ہے۔ یہ باتیں اس نے مجھے کہی نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے میں نے سارا اس کو سکین کر لیا۔ میں نے عمل ہی ایک بتایا کہ میں نے کہا آپ نے درود تاج پڑھنا ہے، یہ آج کل کی بات بتا رہا ہوں، درود تاج آپ نے پڑھنا ہے 41 بار روزانہ، پڑھ کے بچے کو دم کرو، پانی پہ دم کر کے بچے کو پلاؤ، میرا رب اپنے محبوب کا معجزہ رونما کر دے گا۔ اس اعتبار کو ان کی والدہ اور ان کی بہن میرے پاس آئی کہ جی وہ درود پاک کی تعداد میں کو کمی کر دیں، وہ یوں کر دیں، وہ فلاں کر دیں، اب بچہ بہتر ہے، یہ ہے وہ۔ انہوں نے میرے سے کچھ باتیں کی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا، دل مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے انہیں کہا جی جن کا مسئلہ ہے نا، آپ انہیں کہیں کہ میرے سے براہ راست بات کریں، وہ وائس نوٹ سینڈ کریں، اپنی صورتحال بتائیں، اس میں جو رد بدل ہوگی میں کر دوں گا، لیکن آپ کی باتیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہی، تو میں نہیں چاہتا، معصوم بچہ ہے، کوئی ایسا ہم عمل کر بیٹھیں کہ ساری زندگی کے لیے ہمارے ضمیر پہ بوجھ ختم نہ ہو، ہم کوئی غلط پڑھ بیٹھے، بچے کی زندگی پہلے برباد ہوئی ہے، مزید برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا میں مطمئن نہیں ہوں، آپ انہیں کہیں میرے سے براہ راست رابطہ کریں۔ اب اس خاتون نے رابطہ کیا، اب ذرا سنیے گا اور پیٹیے گا بھی اپنے آپ کو کہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ اس خاتون نے 20-22 دن درود تاج پڑھا ہے، اللہ نے گونگے اور بہرے بچے کو شفا عطا فرما دی ہے۔ اس خاتون نے خود اعتراف کیا کہ حضرت صاحب پہلے سے بہت بہتر ہے، اب موٹے موٹے الفاظ بولنا شروع ہو گیا۔ تو کیا ہے، مزید ابھی عمل مکمل ہوگا 40 دن کا یا 70 دن کا، ساتھ تھوڑی سی سپیچ تھراپی کروائیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو ہی وہ افاقہ ہوا ہے تو ساتھ ہی ماں اور بہن کے ذریعے پیغام بھیج دیا ہے، اعتداد تھوڑی نہیں ہو سکتی، یہ پڑھا نہیں جانتا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ 3 سال سپیچ تھراپی کروانی ہے، ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ کروانی ہے، تو علاج چلتا رہتا۔ شافی نے کہا گھر بیٹھے پڑھو، نہ ہنگ نہ پھڑکری، 1 روپیہ نہیں لگا،
اس کی قدر یہ ہوئی ہے کہ اس کو کم نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ کم کرتے چلو 21 بار پڑھ لیا کرو. اب 21 بار پہ بھی اصرار ہے اور کم نہیں ہو سکتا. یہ ہے اللہ والو ہمارے اوپر پھٹکار. میں نے کیا کہا کہ جس کو حضور کی غلامی نہیں ملنی، نہ وہ سورہ مزمل پڑھ سکتا ہے، نہ وہ درود تاج پڑھ سکتا ہے، اور نہ وہ درود ابراہیم پڑھ سکتا ہے. درود تامہ خاص طور پہ وہ بالکل نہیں پڑھ سکتا. یہ نشانیاں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی، اور آج ہم مسند پہ بیٹھ کے ان کی پڑتال کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے صحیح کہا ہے، ہم کراس چیک کر رہے ہیں اور حق کہا ہے. ایک تو میرے مرشد میرے لجپال نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مفت فیض کی قدر نہیں ہوتی. ہم نے 12 سال دن رات اپنے لگا دیے، کھپا دیے مخلوق کی خدمت پہ، تو کتا ہوئے ہیں. کتا لفظ بھی چھوٹا ہے، اس سے کوئی بڑا ہو جو برا اور گندا غلیظ حقیر لفظ نہیں ہے جو میں اپنے لیے استعمال کروں. مفت فیض کی قدر یہ ہے، یعنی جو آیا ہم نے نمازا، جو آیا نمازا، سوائے کتا کے ہمیں کچھ نہیں ملی. اور جن کو ہم نے ٹونگ کے رکھا ہے وہ کہتے ہیں شافی نال دا ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں. حالانکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو ٹونگ کے رکھا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ شافی نال دا ماں نے جمیا ہی نہیں. اور جس پہ آتے میں نے کرم کر دیا ہے اس نے سوائے کتا اپنے آپ کو کروایا اور ساتھ ہمیں بھی کروایا. خود بھی رولے ہیں اور ہماری نسبت کو بھی رولا ہے. خود بھی اپنے دروازے بند کیے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ مروایا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جو شخص 41 بار درود تاج پڑھتا ہے اس کے گھر سے اتنی بڑی پریشانی ختم ہو رہی ہے. کسی کی اولاد کا گونگا ہونا، بہرا ہونا، اللہ والو سوچو ذرا، اور اس کو شفا گھر بیٹھے بغیر پیسہ خرچ کیے مل رہی ہے، اور وہ اس کی قدر کیا ہو رہی ہے؟ کم کر دو، 21 بار پڑھ لو اور کم کر دو. وہ جی وقت نہیں ملتا. پھر اگلی بے قدری، اگر شرم آ جائے تو اللہ سے توبہ کر لینا کہ یا اللہ اس بدبختی سے مجھے محفوظ فرما. اگلی کیا ہے؟ حضرت صاحب یہ جو درود تاج ہے چلو وہ جتنا آپ کہہ رہے ہیں اتنا میں پڑھتی رہوں گی، لیکن کسی وقت وقت نہیں ملتا، کم زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. اچھا جی، اس کا بھی جواب دے دیا. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ کوئی پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو مجھے پڑھنے کے لیے کوئی اور ورد بتا دیں. کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. یعنی تیرے بچے کے اوپر جو مصیبت آئی یہ مصیبت نہیں تھی، یہ پریشانی نہیں تھی. جو درود تاج اپنا معجزہ ظاہر کر رہا ہے، دنیا کی اور کوئی پریشانی تیرے اوپر آ جاتی، کیا وہاں یہ نہیں چلے گا؟ آگے کیا کہنے لگی؟ حضرت صاحب پہلے میں رسالے والے پیر کے بہت وظائف کرتی تھی، مجھے بہت نفع ہوا. میں کہ ہاں نفع ہوا. یہ تجھے نفع ہوا، تیری عقل نہیں کام کر. میں نے یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ پڑھا، مجھے یہ نفع ہوا، یہ ہوا. آپ بھی مجھے کوئی اعمال بتا دیں، میں وہ کر لوں، یا جو میں پہلے اعمال کرتی تھی وہ دوبارہ شروع کر لوں. اللہ والو یہ ہماری حالت ہے دماغی. اب ان وظائف کی رجت بچے پہ پڑی ہے، اس کی مجرمہ یہ ماں ہے، ملزمہ نہیں، مجرمہ اس کی ماں ہے. کل اس بچے کو شافی کے بیان سن کے بات سمجھ آ جاتی بڑے ہو کے کہ میں زبان سے محروم ہوا ہوں کہ ماں کی غلطیوں کی وجہ سے، میں سننے کی سماعت کی قوت سے محروم ہوا ہوں تو ماں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے. مجھے بتاؤ اس بچے کے دل میں ماں کے لیے محبت کے جذبات رہ جاتے؟ تو ماں مجرمہ ہے. بات نہیں سمجھ رہی کہ میرے غلط وظائف کی رجت پڑی ہے تو میرا بچہ سننے اور بولنے کی قوت سے جو ہے یا دولت سے محروم ہو گیا. لیکن پھر وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اگر آپ کہیں تو میں پہلے والے وظائف شروع کر لوں یا پھر مجھے آپ کوئی وظیفہ دے دے. جب آپ نے یہ پیکج لے لیا سورہ مزمل کا، درود تاج کا، پھر زندگی بھر آپ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے. کوئی بھی وظیفہ کرو گے اس کے ساتھ کوئی ٹانکا، کوئی ٹوچ لگاؤ گے، پھر ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے. اور اللہ اتھے ٹنگے گا جتھے تیری نسلہ دی نگاہ بھی نہ پہنچ سکے. تو کہاں ٹنگیا ہوا ہے؟ ایسا تجھے اللہ مثال عبرت بنا کے رکھ دے. کیوں؟ جب توہین اس درجے کی ہوگی تو سزا بھی پھر اسی درجے کی ہوگی. جب رستہ اتنا شارٹ کٹ اور قرب والا ہے، اللہ نہ کرے جو اس رستے سے دھتکارا گیا، پھر یہ نہیں ہے کہ یہ والی لائن توڑ کے اس لائن میں لگ جائے. تو نادرا کے دفتر کے باہر نہیں کھڑا یا پی اے کی لائنیں نہیں بنی ہوئی تو ادھر سے نکلے گا وہ یہ لائن ہے نا، وہ کاؤنٹر اور تھوڑے بندے اور چلا کے جو جا کے پاکستانی ہے نا، سوچ ہماری ہے یہ لائن چھوٹی ہے، یہ توڑ کو ادھر لگ جو. ادھر یہ کام نہیں ہے. ادھر ایسے ہوا تو 12 سال. جو روحانیت کے مسافر ہیں ان سے پوچھو کہ میں کیا بول گیا ہوں. ادھر تو نے لائن توڑی، ایسے ایسے ہوا تو 12 سال. یا ان سے پوچھو جو رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا سا نکلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، نکلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. روحانیت میں تو اتنا شیخ نے فرما دیا کہ انتظار کرو، ذرا ٹھہر جاؤ تو سمجھو تمہاری زندگی کے 10-12 سال
کھڈے لائن لگ گئے، برباد ہو گئے۔ روحانیت میں انتظار کا مطلب یہ ہے 12 سال۔ تو 12 سال اب جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے۔ تو اللہ 12 سال کون کھڑا ہوتا ہے؟ 2-4 دن، 5 دن، 2-4 مہینے کو کھڑا ہوگا، بڑا بھی کوئی ڈنڈوں والا ہوگا تو وہ 2 سال کھڑا ہوگا، آخر میں کہے گا میرے مرشد پلے کا عشاء نہیں، 2 سال تو میں اتنے کھلوتا ہوں۔ پھر وہ چھوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ جب بھاگے گا تو ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، پھر سب کچھ اللہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ دنیا بھی جائے گی اور ساتھ اللہ نہ کرے آخرت بھی جائے گی۔ تو ساری باتیں میں نے کھول دی آپ کے سامنے۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے اور یہ پیکج لینا ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ میں رسالے والے کے تمام وہ وظائف جو پہلے کرتا تھا یا کرتی تھی وہ شروع کر لو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر حج پہ تھا کہ رات کو میں حجر اسود کے پاس آرام کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مبارک، بہرام مجوسی کو میرا سلام کہنا اور اس کو جا کر بشارت دینا، میرا یہ پیغام دینا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں چونک گیا، یعنی میں ڈر کے اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر میں نے جا کر وضو بنایا اور آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے وہی خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک، جب تم واپس بغداد جاؤ، یعنی اپنے وطن واپس لوٹو، تو جا کر بہرام مجوسی کو میرا سلام کہنا اور اس کو بشارت دینا، خوشخبری دینا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دوبارہ ڈر کر اٹھا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پہلے کی طرح میں نے وضو تازہ کیا اور دوبارہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ پھر میں لیٹا تو تیسری بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہی حکم فرمایا، وہی ارشاد فرمایا جو پہلے 2 خواب میں فرما چکے تھے یا 2 خواب میں پہلے میں دیکھ چکا تھا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد پہنچا تو جس مجوسی کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس کو جا کر بشارت دو، خوشخبری دو، تو میں بہرام مجوسی کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے علاقے میں، اس کی بستی میں پہنچا۔ جب میں نے بہرام کو ڈھونڈ لیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب میں حج پہ تھا، یہاں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں آخر تم نے کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اب وہ بہرام مجوسی کہنے لگا میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، میں نے 2-3 کام کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ وہ کون سے اہم کام ہیں، خاص کام ہیں جو تم نے میری عدم موجودگی میں کیے ہیں۔ بہرام مجوسی کہنے لگا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنا مذہب بدل لیا ہے، جس مذہب پہ، جس طریقے پہ میرے آباء و اجداد چلے آ رہے تھے، میں وہ چھوڑ کر مجوسی ہو گیا ہوں۔ ایک تو یہ میں نے کام کیا ہے۔ تو جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کچھ اور بتاؤ۔ اس نے کہا دوسرا کام میں نے یہ کیا ہے کہ میرے 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، میں نے ان 4 بیٹوں کا اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شریعت محمدی میں حرام ہے، یہ گناہ ہے، اس سے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے، کچھ اور بتاؤ۔ کہنے لگا تیسرا کام میں نے یہ کیا، جو میری 4تھی بیوی ہے اس میں ایک بیٹی تھی اور وہ انتہائی خوبصورت تھی، میں نے اس کا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر مجھے کوئی رشتہ نہیں ملا، تو میں نے خود اس سے نکاح کر لیا ہے، اور میں نے 1000 لوگوں کو مدعو کیا ولیمے میں، یعنی میں نے 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔
عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ نہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تو نے کون سا کام کیا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ تو اللہ تو ان کاموں سے راضی نہیں ہوتا جو کام تم نے مجھے بتائے ہیں، کچھ اور بتاؤ۔ مجوسی کہنے لگا کہ ایک رات وہی بیٹی جو بعد میں میری بیوی بن گئی، جس سے میں نے نکاح کر لیا، میں اس کے ساتھ لیٹا تھا، یعنی ہم سو رہے تھے، تو میرے محلے سے ایک مسلمان خاتون آئی دیا جلانے کے لیے۔ یعنی اس زمانے میں آگ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی تھی کہ چراغ جلانا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا تھا۔ تو وہ آگ جلانے کے لیے جب میرے گھر آئی، جب وہ دیا جلا کر واپس لوٹ رہی تھی تو میں آگ بگولا ہو گیا کہ یہ مسلمان خاتون ہمارے گھر کیوں آئی ہے اور اس نے آ کر اپنا چراغ ہمارے چراغ کے ساتھ لگا کر کیوں جلایا ہے، یعنی ہماری آگ سے نفع کیوں لیا ہے۔ تو میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا کہ یہ کہاں جاتی ہے، آیا یہ مسلمان ہے، کہیں یہ ہماری خبر لینے کے لیے تو نہیں آئی چراغ جلانے کے بہانے؟ تو میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچا، جو ہی وہ مسلمان خاتون اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی بیٹیاں زارو قطار رو رہی تھیں اور ماں سے سوال کر رہی تھی کہ ماں، دیا تو جلا کر لے آئی ہے، کیا ہمارے لیے روٹی بھی لے کر آئی ہے، ہمارے لیے کھانا بھی لے کر آئی ہے کہ اب ہمارے سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ اب یہ بہرام مجوسی دروازے کے باہر کھڑا ماں اور بیٹیوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ اب بیٹیاں رو رہی ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں، ہچکیاں لے رہی ہیں کہ ہم اتنے دنوں کے بھوکے ہیں کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ تو ماں نے کہا کہ میں رب کا در چھوڑ کے کسی اور کے در کی سوالی بنوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کسی اور کے در پہ جا کے سوال کروں کہ مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ بیٹا میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں کھانا دے دے، کہیں سے مدد آ جائے، کیونکہ ہمارے پاس تو نہ اشرفی ہے، نہ دینار ہے، نہ درہم ہے کہ ہم بازار سے خرید لیں، کوئی بندوبست کر لیں۔ بہرام مجوسی کہنے لگا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو، جب میں نے یہ گفتگو سنی تو میرا دل پسیج گیا، میرا دل نرم ہو گیا۔ میں اپنے گھر کی طرف لوٹا اور آ کر جو کھانا گھر میں موجود تھا اس کو میں نے ایک برتن میں ڈالا، اس کے اوپر رومال ڈالا اور میں لے کر اس خاتون کے گھر، یعنی وہ مسلمان خاتون کے گھر میں پہنچ گیا۔ جب میں نے جا کر یہ کھانا پیش کیا تو وہ خوش ہو گئی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اب سن اس نیکی کے اوپر تجھے کیا ملا ہے۔ تو نے ایک مسلمان خاندان کو کھانا کھلایا ہے، اللہ کے بندوں کی بھوک مٹائی ہے، اس پہ تجھے کیا ملا ہے سن۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں حج پہ تھا، حجر اسود کے پاس میں رات کو آرام کر رہا تھا کہ مجھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بار زیارت نصیب ہوئی، اور تینوں بار اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ بہرام مجوسی کو جا کر یہ بشارت دو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ جب سارے خواب سنائے مجوسی کو تو مجوسی بول اٹھا، جو نبی میرے عمل سے آگاہ ہے، ہر پل اس کو میری خبر ہے، اس کی شریعت کیسے باطل ہو سکتی ہے، اس کی شریعت کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے، یا اس کی شریعت کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ جب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے تینوں خواب تفصیل کے ساتھ بیان کیے تو وہ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ والا مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ سخاوت والا معاملہ کرنا، یہ ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے، ایسی یہ عبادت ہے کہ یہ مقام دشمنی سے مقام دوستی پہ پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مجوسی جو اللہ کا دشمن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، وہ بھی مخلوق خدا پہ رحم کرتا ہے تو اللہ رب العزت دشمنی کو دوستی میں بدل دیتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کافر کو
جو اس کا دشمن ہے, اس کے محبوب کا دشمن ہے, اس کی سخاوت کے اوپر اتنا انعام دے رہا ہے. اگر ہم سخاوت کرنے والے بن جائیں گے, ہم صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں گے, ہم لوگوں کے دکھ بانٹنے والے بن جائیں گے, تو پھر اللہ والو اللہ ہمارے اوپر انعامات کی کیا بارش کرے گا, کیا کوئی عقل سوچ سکتی ہے یا کسی کے فہم و فراست میں یہ بات آ سکتی ہے؟ سنیں کہ جب ہمارے اوپر کرم ہونا ہوگا تو کیا ہوتا ہے. مولا روم فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, یعنی رات کے آخری پہر راز و نیاز کر رہے ہیں, تو رب کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں, میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں, تو بتا تو کہاں ہے. اب یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ مولا روم کر رہے ہیں, ولی کامل اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں, میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں, بتا تو کہاں ہے, کہ کہاں تیرا دیدار ہوگا, کہاں تجھ سے ملاقات ہوگی, کہاں میں تجھ سے دو باتیں کر سکتا ہوں. تو مولا روم فرماتے ہیں کہ جب میں رب سے یوں راز و نیاز کر رہا تھا تو میری آنکھ لگ گئی, یعنی جاگنے اور سونے کی میری کیفیت تھی. تو میرے رب نے فرمایا میں تو ملاقات کے لیے آیا تھا مگر تو نے دروازہ ہی نہیں کھولا. میں تو ملاقات کے لیے آیا تھا, میں تو آیا تھا کہ تو میری زیارت کر لے, میں تو آیا تھا کہ تو مجھ سے دو باتیں کر لے, میں ملاقات کے لیے تیرے دروازے پہ چل کے آیا تھا مگر تو نے دروازہ ہی نہیں کھولا. مولا روم فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوا, حیرت زدہ ہوا, تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو میرے دروازے پہ آیا تھا, تو چل کر آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے, تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیرے سے دو باتیں کر لوں, راز و نیاز کر لوں, تیری زیارت کر لوں, تو میں نے دروازہ نہیں کھولا, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ جب تو نرم گرم لحاف میں سو رہا تھا, باہر بارش برس رہی تھی اور ایک سائل جو بھوکا تھا وہ تیرے دروازے پہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا, جب اس نے دستک دی تو نے دروازہ نہ کھولا. اگر اس سائل کے دستک دینے پہ تو اپنا لحاف چھوڑ کر دروازہ کھول دیتا اور اس کو اپنے حجرے میں پناہ دے دیتا تو میری زیارت بھی ہو جاتی, میرے